اور ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ جواد نقوی نامی شیعہ، ہاں اگر کسی کرنل کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، کسی جرنیل کی گستاخی ہو جائے، کسی وزیر کی گستاخی ہو جائے، اس پر FIR کٹ جاتی ہے اور ان گستاخان صحابہ کو اللہ تباہ اور برباد کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر چلنے والی حالیہ ہنگامی صورتحال کہ جس کے اندر نہ وطن عزیز ملک پاکستان محفوظ، نہ سیکیورٹی فورسز محفوظ، نہ اہل سنت والجماعت کی ریڈ لائنز محفوظ۔ ایک طرف پاکستانی سیکیورٹی فورسز جناب فیلڈ مارشل پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، حکومت پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخیوں کا سلسلہ بھی عروج پر ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور سے تعلق رکھنے والے شیعہ ذاکر جواد نقوی کی طرف سے گستاخی کی گئی، اس پر مختلف علماء کرام نے رد عمل پیش کیا، لیکن آج ابھی کچھ دیر پہلے ایک بزرگ عالم دین کا اس پہ رد عمل سامنے آیا، سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ان کا وہ رد عمل آپ سکرین پہ سماعت کریں اور اس کے بعد کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان کی بات سے متفق ہیں یا نہیں۔ اب ان کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اور ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ جواد نقوی نامی شیعہ، جس کو شیعہ اور بعض سنی بھی کہتے ہیں یہ معتدل آدمی ہے، یہ غالی شیعہ نہیں ہے، لیکن اس نے صحابہ کرام کی توہین کی کھلے عام۔ یہ جو خامنائی کو مارا گیا ایران میں، خامنائی کو مارا اسرائیل نے، مرا ایران میں، لیکن شیعوں نے پاکستان میں تباہی مچا دی، توڑ پھوڑ کر دی۔ گلگت میں اب تک فسادات ہیں، فوجیوں کو شہید کر دیا، زندہ جلایا، لیکن ہمارے حکمران اس کا نوٹس نہیں لیتے اور ہمارے ادارے اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا فوری طور پر اس کو گرفتار کر لیا جاتا، اس کو قید میں بند کر دیا جاتا، لیکن شیعوں کو کھلی چھٹی ہے، یہاں کوئی نہیں پوچھتا۔ اس جواد نقوی نے کہا یہ موجودہ جو جنگ ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ، اس کی تشبیہ جنگ احد کے ساتھ دی۔ کہنے لگا یہ غزوہ احد ہے، اور جنگ احد میں راہبر کی موت کی خبر آئی۔ راہبر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، راہبر کی موت کی خبر آئی اور لوگ منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، یعنی صحابہ بھاگ گئے۔ اور آج کی اس جنگ میں راہبر یقینی طور پر مر گیا، خامنائی مر گیا، لیکن عوام اب تک ڈٹی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، بھاگی نہیں ہے۔ کتنی گستاخی اس نے کی کہ صحابہ غزوہ احد میں بھاگ گئے اور اپنے آپ کو صحابہ سے افضل قرار دیا کہ وہاں راہبر کی صرف موت کی خبر آئی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا، بھاگ گئے، اور یہاں راہبر مر گیا لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، میدان نہیں چھوڑا۔ یہ ایک تو اس جنگ کی تشبیہ غزوہ احد کے ساتھ بڑی گستاخی ہے۔ غزوہ احد کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اور یہاں تو دونوں کفار آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کفر والے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو صحابہ سے افضل قرار دیا اور صحابہ کی گستاخی کی کہ صحابہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں اگر کسی کرنل کی توہین ہو جائے، گستاخی ہو جائے، کسی جرنیل کی گستاخی ہو جائے، کسی وزیر کی گستاخی ہو جائے، اس پر FIR کٹ جاتی ہے، پرچہ کٹ جاتا ہے، فلاں آدمی نے ایجنسی والوں کی توہین کی اور فلاں آدمیوں نے کرنل کی توہین کی، لیکن صحابہ کرام کی گستاخی کرنے پر نہ پولیس حرکت میں آتی ہے، نہ حکومت حرکت میں آتی ہے، نہ ادارے حرکت میں آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان گستاخان صحابہ کو اللہ تباہ اور برباد کر دے، اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا ویڈیو کلپ بھی سماعت کیا، جس کے اندر انہوں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے سمجھایا کہ حالیہ جو ہنگامی صورتحال میں جواد نقوی صاحب نے جو گفتگو کی، ایران جنگ کو غزوہ بدر کے ساتھ تشبیہ دی، تو اس وقت انہوں نے مکمل اس طریقے سے سمجھایا کہ اس سے پہلے اس طرح کی ویڈیو سامنے نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خامنائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ، اور اس کے ساتھ حالیہ جنگ کو عام جو عوام ہے اس کو صحابہ کرام کے ساتھ تشبیہ، اور ایک یہ تشبیہ گستاخی اور اس کے بعد دوسری گستاخی کہ اس وقت بھاگ گئے اب ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یہ اس طرح کا موازنہ انہوں نے گفتگو کی، اور ساتھ انہوں نے آخر میں اس بزرگ عالم دین نے یہ بات کہی کہ اگر حکومت کی گستاخی ہو، وزیر اعظم کی، چیف کی گستاخی ہو، گرفتاری ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں گرفتاری نہیں ہوئی۔ مزید ان کی جو بھی ویڈیو تھی، ان کی گفتگو آپ نے سکرین پہ دیکھی، آپ بتائیں کومنٹ کے اندر کہ آپ ان کی بات سے متفق ہیں یا نہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو کلپ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بھی کومنٹ میں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
وطن عزیز ملک پاکستان کے حوالے سے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ حالیہ ہنگامی صورتحال، جناب فیلڈ مارشل نے جو شیعہ ذاکرین کو بلایا، ان کے ساتھ گفتگو کی، اس پر بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ہمیں دھمکایا، اس طرح کی باتیں، جبکہ جناب فیلڈ مارشل کی طرف سے اس طرح کی باتوں کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ اگر انہوں نے دھمکایا بھی ہے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر دھمکا بھی دیا کون سی بے عزتی ہوگی، کیونکہ وطن عزیز ملک پاکستان کو کنٹرول کرنا اس وقت ایک طرف تو بیرونی قوتیں جو پاکستان پہ نظر جما کے بیٹھے اور وہ ہیں، اور دوسری طرف اندرونی معاملات، بندہ کس کو کنٹرول کرے کس کو نہیں۔ باقی جو بھی ہے، وطن عزیز ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔